الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ حاضرین کرام، آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینے سے وہ فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو چیزوں کی وصیت فرمائی کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ فاسق یہ ہے کہ جو اسلام کے اوپر عمل پیرا نہ ہو وہ فاسق کہتا ہے۔ جیسے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن اور فاسق کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے مومن جو ہوتا ہے وہ کسی کو گالی نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، انہوں نے ان کو گالی دے رہا تھا ایک شخص، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھے، وہ مسکرا رہے تھے۔ اس نے بہت گالی دی، اور یہاں تک کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گالی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کے چل دیے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے گئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے کہا تو آپ ناراض ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو وہ برا بھلا کہہ رہا تھا تو فرشتہ تمہاری طرف سے اس کی دفاع کر رہا تھا، یعنی تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے اس کو برا کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، لہٰذا میں شیطان کے سامنے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفر کے بارے میں ہے کہ مسلمان سے لڑنا کفر ہے، مسلمان سے کیوں لڑا جائے، جس کی حدیث میں نے پچھلی حدیثوں میں اس کی تصریح کر دی ہے کہ ایک تابعین تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ دوسرے صحابی نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بھی ہے کہ جو مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھائے وہ دونوں دوزخی، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا، ہے کیوں اللہ کے رسول، جو مارا گیا وہ کیوں جہنم میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وجہ سے کہ اس نے بھی مارنے کی خواہش کی، موقع پاتا وہ اس کا قتل کر دیتا۔ تو یہ مسلمان سے لڑنا کفر کے دائرے میں آتا ہے، ان کے اوپر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ تو یہ حدیث تھی جو ہم نے آپ سے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن پر، حدیث پر چلنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔